اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لا اکراہ فی الدین۔ دین میں جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، 256، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کر دیا ہے، اپنا ضابطہ بتا دیا ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ کر دی گئی ہے۔ جیسے چھانٹ کر کس چیز کو الگ کر دیتے ہیں، صحیح چیز ادھر، خراب ادھر، تو ہدایت کو واضح کر دیا گیا، یہ ہدایت ہے، اور گمراہی، غلط خیالات، ان کو الگ کر دیا گیا۔ اب کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ تو کیا مطلب ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے جو میں نے ان سارے پروگرامز میں بات بنیادی رکھی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان امتحان دے رہا ہے۔ تو اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے، جو توحید کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، جو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کرے، آزادی سے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی آزادی دی گئی ہے۔ تو چونکہ یہ امتحان ہو رہا ہے تو امتحان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو آزادی ہو، اور یہ آزادی خود خالق نے دی ہے، پیدا کرنے والے نے دی ہے، رب کائنات نے دی ہے، جو خود امتحان لے رہا ہے اس نے یہ آزادی دی ہے اس امتحان کے لیے۔ یعنی اپنا انکار کرنے کی آزادی، کہ کوئی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا کوئی خالق ہے، رب ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یہ تو خود بخود بن گیا، جیسے ڈائریا ہے کوئی، تو اس کی بھی اللہ نے آزادی دی ہے۔ کوئی یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، کوئی کہتا ہے نہیں بہت سارے خدا ہیں تو یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، اس میں کسی پہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو مطلب ہے جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں ان میں کوئی جبر نہیں۔ اب دین کیا ہے؟ دین ہے کہ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کائنات کے بارے میں، کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، مثلا ایک سوال ہے، اس کے بارے میں جو عقیدہ ہوگا اس کا تعلق دین سے ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی ہاں اللہ نے بنائی ہے، تو پھر اللہ نے اکیلے بنائی ہے، کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ، یہ چیزیں، یہ عقیدہ دین ہے۔ صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو یہ اعلان کرتا ہے یہ دین ہے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یا یہی زندگی ہے، سب کو یہیں ختم ہو جانا ہے، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ رسول بھیجے، رہنمائی کرے، یا انسان آزاد ہے جو چاہے کرے، یہ چیزیں دین ہیں۔ یعنی اور پھر کس کو عبادت کا حق ہے، پرستش کس کی ہوگی، مراسم عبودیت کس کے لیے ادا ہو سکتے ہیں، کس کا حق ہے، کس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو یہ دین ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اصل دین کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سارا دین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے۔ باقی اس کے بعد جب کوئی اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر آگے جو عبادت ہے وہ شریعت ہے، وہ شریعت آ جاتی ہے۔ تو یہاں جو دین کا معاملہ ہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی، کفر کا بھی، شرک کا بھی۔ تو اب وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہوگا۔ نہ تو زبردستی روکا جائے گا کسی کو ایمان لانے سے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے، آزادی سے کہتا ہے جی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اسے
زبردستی نہیں روکا جائے گا، اس سے جبر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں چاند کو پوجنا چاہتا ہوں، میں چاند کو رب سمجھتا ہوں، تو آزادی ہے اسے، یہاں بھی اسے زبردستی نہیں اس سے روکا جائے گا، جی تو چاند تو مخلوق ہے، تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ بھئی رب کائنات نے اجازت دی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تو آگ کو پوجنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آگ ہے خالق، ٹھیک ہے، پوجنا چاہتے ہو پوج لو، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، کوئی زبردستی نہیں روکا جائے گا کسی کو۔ تو یہ ہے معاملہ، جو ہم کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے، یہ ہے جو دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب دین میں جبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کسی کو یہ کیوں کہتے ہیں مسلمان کو کہ نماز پڑھے، اور یہ کیوں کہتے ہیں روزے رکھے، اور زبردستی آپ کیوں کہتے ہیں زکوٰۃ لے، اور زبردستی فلاں دین کے حکم پہ عمل کرے۔ نہیں، جبر دین میں داخل ہونے کے لیے نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان بنے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کلمہ پڑھے، حتیٰ کہ اگر کسی نے مجبوری میں کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو قبول ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، اس پہ کوئی نمبر ہی نہیں ملیں گے کسی کو۔ تو یہ مطلب ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اسلام میں داخل ہو، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوا ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے اس نے اعلان کیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اسے کہا جائے گا کہ اب جس دین میں تم داخل ہوئے ہو، اس دین کے اب یہ تقاضے ہیں، اب تمہیں نماز پڑھنی ہوگی 5 وقت، اب تمہیں رمضان میں روزے رکھنے ہوں گے، اب اگر استطاعت رکھتے ہو تو مال ہے تمہارے پاس زکوٰۃ دینی ہوگی، جی حج کرنا ہوگا، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، تو اس کا اسے حکم دیا جائے گا۔ اگر اور بھی جو چیزیں اسلام میں ہیں یہاں، تو اسے کہا جائے گا یہ چیزیں تم نے کرنی ہیں۔ تو یہاں وہ یہ نہیں کہتے نہیں جی میں تو یہ نہیں کروں گا، آپ تو کہتے ہیں دین میں جبر نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے دین میں آئے ہیں، اور اس کے بعد اب جس دین میں داخل ہوئے ہیں، جس اللہ کو آپ نے اپنا معبود مانا ہے، رب مانا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ اس کی عبادت ہے، ان چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے اس نے روکا۔ تو یہ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہاں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، نہیں یہاں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی انسٹیٹیوٹ میں مثلا اس نے داخلے، بچے کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو زبردستی تو نہیں ہے نا، اسکول والے آ کر کو ڈنڈے سے تو نہیں آپ کو کہہ رہے بچہ اسکول میں داخل کرائیں، لیکن جب آپ اس کو داخل کرواتے ہیں اسکول میں، تو پھر اسکول کے سارے ڈسپلن کی اسے پابندی کرنی پڑتی ہے، اپنی مرضی سے داخل ہوا ہے، لیکن اس میں فارم فل کرایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ڈسپلن کی پابندی کریں گے، جو ہم یونیفارم کہیں گے وہ پہنیں گے، جی جو اس طرح کے کپڑے ہوں گے، اس طرح کے جوتے ہوں گے، تو سارا یونیفارم یہ ہوگا، ڈسپلن یہ ہوگا، صبح مثلاً 8 بجے آپ نے حاضر ہونا ہے، فلاں وقت چھٹی ہوگی، باقی جو بھی ڈسپلن ہے وہ آپ سے پابندی کروائی جائے گی۔ تو داخل ہونے کے لیے تو آزادی ہے، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، لیکن جب داخل ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ڈسپلن کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو مثلا فرض کریں فوج میں کوئی شخص بھرتی ہوا ہے، اپنی مرضی سے گیا ہے، تو اس کے بعد سارے ڈسپلن کی اس سے پابندی نہیں کروائی جائے گی، حتیٰ کہ سخت ترین قسم کی مشقیں اسے کروائی جائیں گی جو کرنی ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، بعض دفعہ سمندروں میں مشقیں کرنی ہوں گی، حتیٰ کہ جنگیں لڑنی ہیں، تو اس وقت وہ کہے جی میں تو نہیں
یہاں میں تو نہیں لڑوں گا، نہیں، حتیٰ کہ جو جنگ سے بھاگے گولی مار دی جائے گی. آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہم زبردستی تو نہیں لائے آپ کو، لیکن اب جب آپ مرضی سے آئے ہیں تو یہ ڈسپلن ہے اب آپ نے جس کی پابندی کرنی ہے. تو اسی طرح دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب کوئی داخل ہو جاتا ہے اپنی مرضی سے، آزادی سے، تو پھر اسے جو ڈسپلن ہے اسلام کا، جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. تو وہاں اس آیت کو لا کے نہیں کوئی دکھا سکتا، نہیں جی دین میں تو دیکھیں جبر نہیں ہے. نہیں، دین میں جبر نہیں ہے. شریعت کا جب معاملہ آئے گا تو وہاں ڈسپلن جو شریعت کا ہے اس کی پابندی کروائی جائے گی. اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ دیکھیں دین میں جبر نہیں ہے اور ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جو دین اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. مثلا کوئی ہندو بنتا ہے، بت پوجنا چاہتا ہے، پوجے، آزادی ہے. ایک مسلمان ملک کے اندر اس چیز کی آزادی ہے اور ہونی چاہیے. یہ اللہ نے آزادی دی ہے اور اس آزادی کی حفاظت ہونی چاہیے. یہاں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، لا اکراہ، کوئی جبر نہیں ہوگا کہ کوئی ہندو کہتا ہے میں نے بت پوجنے ہیں تو آپ کیوں آپ روکیں گے؟ کیوں نہیں؟ اگر آپ روکیں گے تو گویا کہ جو اللہ نے آزادی دی ہے آپ اس سے روک رہے ہیں. اسے امتحان دینے دیں. ہاں، آپ ویسے سمجھائیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ظلم ہے، اللہ کا حق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جو شریک ٹھہرائے گا جی، اور اس شرک کا نتیجہ نکلے گا یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، وہ امتحان ہے. آپ سمجھائیں، بتائیں کہ یہ شرک ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ ظلم ہے، سمجھائیں عقل، دلائل، فطرتی دلائل، استدلال کے ساتھ سمجھائیں. لیکن آپ جبر کریں، کسی کو زبردستی روکیں نہیں. پھر آپ گویا کہ اللہ نے جس امتحان کے لیے پیدا کیا، اللہ جو امتحان لے رہا ہے آپ اس امتحان سے روک رہے ہیں، لوگوں کو امتحان نہیں دینے دے رہے. تو اس لیے اللہ کے انبیاء جبر کرنے نہیں آئے. کوئی فوجیں دے کے نہیں اللہ نے بھیجا، نبیوں کو ڈنڈے دے کے لوگوں کو شرک سے روکیں. نہیں، عقلی استدلال، فطرتی دلائل، دعوت، اس کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کوئی فوجیں دے کر نہیں بھیجا کہ ڈنڈے دے کر کے لوگوں کو زبردستی لانا ہے اسلام کی طرف یا روکنا ہے کفر سے زبردستی. اللہ کے انبیاء نے صرف دعوت دی ہے، استدلال ان کا فطرت کے مطابق، دلائل، عقلی فطرتی دلائل دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے. اللہ کے نبی نذیر اور بشیر بن کر وارننگ دی. نذیر، انذار کہتے ہیں وارننگ کو، خبردار کر دینا کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو آپ خبردار کر سکتے ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ مجھے بتایا نہیں تھا کسی نے، اچھے طریقے سے خبردار کر دیں. اور اسی طرح خوشخبری دے دیں، جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے اس کو خوشخبری دے دیں. لیکن آپ زبردستی روکیں کسی کو نہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امتحان سے روک رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان معاشرے میں، مسلمان ملک میں آزادی تو ہے جو ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں، کہ کوئی عیسائی ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے چرچ میں جا کے جیسے عبادت کرنا چاہتا ہے کرے. کوئی ہندو ہے اپنے مندر میں جا کے جس طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہے کرے. کوئی بدھ مت ہے اپنے مندر پہ جا کے جس طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہے کرے. مکمل آزادی ہونی چاہیے. لیکن
جو آج کل ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب سننے میں آتی ہے یا کہی جاتی ہے کہ مثلا عیسائی ہے تو اسے شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے، یا کوئی ہندو ہے تو شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے. مثلا ہمارے ہاں پاکستان میں شراب پہ پابندی ہے، لیکن ہندوؤں کے لیے جی پرمٹ دیا جائے گا شراب کا، اسے کسی عیسائی کو شراب کا پرمٹ دے دیا جائے چونکہ وہ عیسائی ہے. بھئی آزادی دین میں ہے، یہاں یہ آزادی نہیں ہے. وہ کون سا دین ہے جس میں شراب اچھی چیز ہے، حلال ہے؟ کون سا دین ہے؟ کیا عیسائیوں کے ہاں حلال ہے، اچھی چیز ہے؟ ہندوؤں کے ہاں شراب اچھی چیز ہے؟ مذہبی طور پہ ان کا مذہب دین یہ کہہ رہا ہے کہ شراب بالکل اچھی چیز ہے. اگر آپ کہیں گے ہندو پیتے ہیں تو پیتے تو مسلمان بھی ہیں، جبکہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا. تو عیسائیوں کے ہاں حلال ہے، ان کے ہاں بھی حرام ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ شراب حلال ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دین ایسا نہیں ہو سکتا جو یہاں یہ کہا گیا ہو کہ زنا کرنا حلال ہے. تو اس کا مطلب ہے جو غیر مسلم ہے کسی مسلمان ملک میں، کوئی ہندو عیسائی ہے، تو اسے اجازت دے دیں گے کہ وہ اس کے لیے حلال ہے. یہ کوئی کون سا دین ہے جو یہ کہہ رہا ہے جو چوری کرنا صحیح ہے؟ کوئی ایسا مذہب ہے، دین ہے جو یہ کہ جی ملاوٹ کرنا صحیح ہے؟ تو کیا کسی عیسائی کو، ہندو کو یہ اجازت دے دی جائے گی چونکہ وہ عیسائی ہے، ہندو ہے تو وہ ملاوٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جعل سازی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے؟ وہ بھئی آزادی دین کی آزادی ہے کہ وہ جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں. کیوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی مثلا ہندو ہے، بالکل آپ کے پڑوس میں ہے ہندو، اور وہ اپنے گھر میں بت پوج رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو؟ پڑوس میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے، سوال ہی نہیں، وہ اپنے گھر میں پوج رہا ہے، پوجتا رہے. لیکن اگر وہ اپنے گھر میں شرابیں پی رہا ہے تو تماشے ہوں گے. شراب پی کے نکل رہا ہے، کبھی کچھ گرا پڑا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، ممکن ہے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، لڑائیاں شروع کر دے مثلا، یا اپنے گھر میں وہ منشیات کا اڈا اس نے بنایا ہوا ہے. تو نقصان ہوگا آپ کو یا نہیں؟ نقصان ہوگا. یا فرض کریں کہ وہ اپنا کوڑا کرکٹ نہیں اٹھا رہا، اپنے گھر کے باہر پھینک رہا ہے، سارا کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، تو یہ اسے آزادی دی جائے گی چونکہ وہ ہندو ہے اس لیے وہ جو بھی کوڑا اپنا اٹھاتا ہے یعنی اس کو آزادی ہوگی؟ یہ دی جا سکتی نہیں. اس لیے کہ وہ جو گندگی پھیلے گی اس سے جو بیماریاں پھیلیں گی، نتائج نکلیں گے، پورے لوگ متاثر ہوں گے. یہ فرق ہے. حالانکہ قرآن نے مشرکوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں. نجس کیا؟ گندے ہیں، یہ گندگی. لیکن کیا وہ گندگی ایسی ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے؟ یا آپ اگر مطلب گزر رہے ہیں کسی مشرک کے گھر کے پاس سے جو اندر بت پوج رہا ہے تو کیا آپ کو بدبو آ رہی ہے اندر سے؟ وہ گندگی ہے؟ نہیں. اسے کہتے ہیں مانوی گندگی ہے، جو آپ وہ ان کے وہ عقیدے کی گندگی ہے، وہ ہاتھوں میں نہیں لگی ہوئی گندگی. تو یہ فرق ہے. تو اگر کوئی اپنے جس چیز کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ عبادت اس کی ہونی ہے، دین مراسم عبودیت کس کے لیے ادا ہونے، جو بھی پروٹوکول بنے ہوتے ہیں مذہب کے، آپ جانتے ہیں ہر دین والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جی مندر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے وہ سارے مراسم اس کے اب بجا لانے ہیں بندگی کے، بتوں کی بندگی کے. عیسائیوں کے اپنا طریقہ. تو وہ اس سے کسی کو کوئی نقصان دوسرے کو نہیں پہنچ رہا، اس آزادی سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا نہیں. اگر آج ایک معاشرہ ہندوؤں کا یا عیسائیوں کا، تو مسلمان اگر اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کسی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے نہیں؟ کوئی سوال نہیں. تو یہ جو چیز ہے
دین، اس کی آزادی سے کوئی دوسرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ ان چیزوں کی آزادی دیتے ہیں کہ غیر مسلم کو شراب پینے کی آزادی ہے، یا اور آپ چیزیں جو ہر دین نے حرام قرار دی ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں چونکہ یہ غیر مسلم ہے اس کے لیے حلال ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ غیر مسلموں کو، ہندو یا عیسائیوں کو آپ شراب کے پرمٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ غیر مسلم ہیں. بلکہ میں نے تو ایک دفعہ آوازیں ایسی سنی پاکستان میں کہ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے یہاں بھی یہ حرام ہے، ہمارے یہاں حرام ہے، کیوں پرمٹ دے رہے ہو. ہندوؤں کے بھی کہیں گے یہی. بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہندوستان میں کسی ریاست میں ایک وزیر اعلیٰ نے الیکشن ہی اس بنیاد پہ جیتا کہ اس نے کہا میں جیت کر شراب پہ پابندی لگاؤں گا. تو سب سے زیادہ عورتوں نے اسے ووٹ دیے کیونکہ مرد شراب پی کر جو ان کا حشر کرتے اور مار داڑ کرتے اور تماشے، تو عورتیں تنگ آ گئی تھی. اس نے کہا میں شراب پہ پابندی لگاؤں گا، سب سے زیادہ ووٹ اسے ملے. تو یہ تو حماقت ہے کہ ہم کہیں جی کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے اس کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی. نہیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ جو اخلاقی قدریں ہیں وہ سب کے یہاں ایک ہے. اگر آپ لسٹ بناتے ہیں نا کہ اچھائیاں کیا ہیں تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. ہندو ہو، بدھ مت ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سب. اور آپ غلط کام جو برے سمجھے جاتے ہیں ان کی لسٹ بناتے ہیں تو اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے جا کر؟ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ عقیدے کے معاملات ہیں وہاں ہوگا. ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، بت پوجنا شرک ہے. ہندو کہتا ہے نہیں جی یہ تو خدا ہیں ہمارے. فرق یہی، اختلاف یہی ہے نا. یا عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نعوذ باللہ. بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا. یا یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یا اور کوئی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. تو وہ عقیدے کے معاملات ہیں نا، ان میں اختلاف ہے. لیکن اچھے کام کیا ہیں؟ جسے قرآن نے کہا معروف. معروف کا کیا مطلب؟ وہ چیزیں جو تمام انسانیت کے ہاں معروف سمجھی جاتی ہیں، جانے پہچانے کی اچھے کام ہیں. اور منکر جو پوری انسانیت کے ہاں چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے انبیاء یہ بتلانے کے لیے نہیں آئے کہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں. اللہ کے انبیاء یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ اچھائیاں کرنے والوں کو اجر ملے گا اللہ کے ہاں، اور برائیاں کرنے والوں کو سزا ملے گی مرنے کے بعد. مثلا قریش یا مشرکین عرب بت پوج رہے تھے، شرک یہی اختلاف تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جب لا الہ الا اللہ، تو وہ بھڑک اٹھے اور مخالفت اور سارا کچھ جو ہوا وہ کیا کہ ہمارے معبود سارے جو ہیں یہ کدھر جائیں گے. لیکن باقی سچائی، سچ بولنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، دیانتداری، امانت، اس پہ بھی کوئی ان کو مسئلہ تھا. وعدے کی پابندی کرنا، عہد کی پابندی کرنا، اس پہ مسئلہ اس پہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی عہد کی پابندی کریں، ہم تو نہیں کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، ہم تو نہیں بولیں گے. بے شک وہ جھوٹ بول رہا، لیکن کیا ان چیزوں میں اختلاف ہوا؟ ان میں تو نہیں ہوا. یا جو برائیاں تھیں ہو رہی تھی معاشرے میں، ان میں وہ کہہ رہے تھے یہ برائیاں نہیں ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی تمام لوگوں نے مل کر جو اعلان کیا آپ کے لیے وہ کیا تھا؟ صادق اور امین. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی چیز جو معاشرے میں ہوتی تھی وہ کیا ہے؟ سچ بولنا اور امانت داری. تو آپ کو سب نے متفقہ طور پہ مانا ہوا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. اس کا مطلب ہے یہی چیزیں اچھائی یہی تھی نا. معروف کا سب سے اعلیٰ درجہ اخلاق کا یہی تھا
کہ ایک شخص صادق اور امین ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. اس طرح جتنی برائیاں تھیں ان میں کوئی اختلاف تھا؟ بالکل نہیں تھا. حتیٰ کہ مکہ کے اندر حلف الفضول نام سے ایک جو آج کی اصطلاح میں کہیں جی ایک این جی او بنی اس دور میں، کہ واقعہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے کوئی مال بیچا کسی قریشی کے یہاں، باہر سے آئے ہوئے شخص نے، اور اس نے اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو اس شخص نے مکہ میں پھر لوگوں کو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، میرے پیسے اس نے دیے ہوئے، مال میں نے دیے ہوئے پیسے نہیں دے رہا. تو وہ ہے کہ مظلوم شخص، وہ ایک مظلوم کی آواز تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو اس بنیاد پہ لوگ اکٹھے ہوئے مکہ میں، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل سے، عبداللہ بن جدعان کے گھر. وہ حلف کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، خواہ وہ ظالم ہمارے اپنے قبیلے ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو. ورنہ قبائلی زندگی میں تو قبیلے کے لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے نا. تو باہر سے آیا ہوا ایک شخص مظلوم، تو ظالم کا تو قبیلہ وہاں نا، تو اپنے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ظالم کو بچانے کے لیے. تو وہ عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، خواہ وہ مظلوم کوئی بھی ہو، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا خواہ وہ کوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر آج بھی کسی ایسے معاہدے میثاق کی طرف بلایا جائے تو میں آج بھی اس میں شامل ہونے ضرور ہوں گا. یہ مجھے سرخ اونٹوں سے میرے لیے بہتر، یعنی اس کے مقابلے میں اگر مجھے بڑی دولت بھی دی جائے تو میں اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دوں گا. تو یہ چیزیں جو برائیاں ہیں برائیاں سمجھی جاتی تھیں، جو اچھائیاں ہیں وہ ان پہ اتفاق تھا. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں جی دین میں آزادی دینی ہونی چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کی آزادی ہونی چاہیے. وہ دین کا معاملہ ہے، جو کوئی جس کو ماننا چاہتا ہے الہ مانے، جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، عقیدہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ کوئی جبر نہیں ہوگا. باقی ملک کے قوانین جو ہیں وہ آپ لاگو کریں گے. اگر شراب سب کے یہاں حرام ہے تو بالکل ہر ایک کو روکا جائے گا اس سے. ہاں کچھ چیزیں اور ایسی ہیں جسے ہم کہتے ہیں آئلی قوانین، وہ اگر کسی بھی مذہب کے اپنے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں لاگو کیے جائیں گے کس پہ. مثلا جیسے ہمارے یہاں اسلام میں نکاح طلاق کے قوانین ہیں، تو اگر کوئی ہندو ہے تو ہم اپنے قوانین ان پہ لاگو نہیں کریں گے کہ اسی طرح نہیں. آپ وہ انہیں آزادی دی جائے گی، اپنے جو وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے قوانین وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے مفہوم لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں میں گفتگو کروں گا کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر جہاد کیوں ہے، جہاد کس لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.